تو یہ جو آج کل غیر مقلد مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ، تو یہ مطالبہ بیجا ہے سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تو سنت جو ہے وہ صرف بخاری شریف امام بخاری ہی کے سینے میں نہیں تھی، امام مسلم ہی کے سینے میں نہیں تھی، اور محدثین کے سینوں میں بھی تھی۔ لہذا سنت ہمیں جہاں بھی ملے گی ہم اس کا اتباع کریں گے۔ تو یہ جو آج کل غیر مقلد مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ، تو یہ مطالبہ بیجا ہے۔ یہ وہ کہیں کہ سنت میں دکھاؤ تب تو ٹھیک ہے، وہ چاہے بخاری و مسلم میں ملے، سیاستہ میں ملے، یا ان کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں ملے، وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے مسائل حل فرما دیے جو آج باہر اٹھاتے ہیں۔ مثلا بخاری شریف کی جب کوئی حدیث لکھتے تھے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا بڑا اہتمام فرماتے، غسل فرماتے، وضو فرماتے، خوشبو لگاتے، تب حدیث لکھتے تھے۔ تو یہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ میری حدیث جب تم لکھو تو غسل بھی کر لیا کرو، وضو بھی کر لیا کرو اور خوشبو میں اپنے آپ کو بسا لیا کرو، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ کام امام بخاری کا بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حدیث میں وہ حدیث بھی ذکر فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا تعلق پیچھے سے ہے لیکن میں یہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ آج کل وہابی مولوی یاد کر کے اور اس کو مفہوم سمجھے بغیر لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہزاروں راویان احادیث تھے تو وہ تو غسل نہیں کرتے تھے، اور حضور نے کبھی غسل کرنے کا حکم دیا نہیں کہ میری حدیث لکھتے وقت غسل کرو۔ امام بخاری نے یہ ابتدا کی، یہ نیا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، نیا کام ہوا، بدعت ہوا یہ کام؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے اس کا مفہوم امام بخاری نے یہ سمجھا کہ یہ عام مخصوص منہ الباز ہے، ہر بدعت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت مراد ہے جو سنت کے مخالف ہو۔ اور حدیث شریف لکھنے کے لیے غسل کرنا ہے، وضو کرنا کسی سنت کے مخالف نہیں ہے بلکہ سنت کا احترام ہے۔ اس لیے یہ کام ثواب کا کام تھا جو امام بخاری نے کیا۔ تو امام بخاری نے بدعت کی تقسیم بتا دی، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامۃ من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، یہ نہیں کہ جو اچھے طریقے پر چلا، بلکہ سنہ کا لفظ ہے، جس نے ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر قیامت تک عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اسے ملے گا جس نے ایجاد کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایجاد کیا جس نے طریقہ اسے ثواب ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ ولا ینقص من اوزارهم شیئا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اسے اس کا عذاب ملے گا، اور جو اس پر قیامت تک عمل کرے گا سب کا دگنا دگنا ہو کر عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔
جیسے سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ قابیل نے حابیل کو کیا تھا، حضرت آدم ہی کے دونوں بیٹے تھے، تو پہلا قتل قابیل نے کیا، تو قیامت تک جتنے قاتلین قتل کریں گے ان سب کا گناہ اس قابیل کے سر جائے گا جس نے قتل کو ایجاد کیا، قتل کی ابتدا کی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سب سے پہلے یہ ذکر فرمائی، جیسا کہ حضرت نے بتایا انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار یعنی ان کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، اعمال نیتوں پر موقوف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کا وجود نیتوں سے ہوتا ہے، بغیر نیتوں کے کوئی عمل وجود میں نہیں آتا۔ ہاں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن میں نیت داخل ہوتی ہے، جیسے حج ہے، اس کا وجود بغیر نیت کے نہیں ہوا، لیکن وضو اس میں نیت داخل نہیں ہے تو اس کا وجود بغیر نیت کے ہو جائے گا، غسل بغیر نیت کے ہو جائے گا، البتہ وضو اور غسل کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ یہاں مضاف محذوف ہے، ثواب محذوف ہے جو مضاف ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، ان اور الا کے ذریعے جو حصر ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ کلمہ حصر ہے کہ اس کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں انما العمل بالنیت کیا ہے، اس بخاری شریف میں حدیث ہے، عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے، دونوں واحد کے صیغے ہیں، عمل بھی اور نیت۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے انما الاعمال بالنیت، اعمال نیت پر موقوف ہے، ان کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ کل ملا کے سب کا محصل یہ ہے کہ اعمال کے بغیر، نیت کے بغیر اعمال کا ثواب نہیں ملتا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک نیت ہے اور ایک عمل ہے، نیت اور نہیں بولو گے عمل، بول بول کے سنو گے تو یاد ہو جائے گی، ایک نیت اور ایک عمل۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، عمل سے بہتر ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ نیت عمل سے بہتر ہے۔ عمل کو سب اچھا بتاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سراپا حکمت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نیت عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نیت عمل سے بہتر کیسے؟ کہ ایک عمل کے لیے آپ بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں، عمل ایک ہے لیکن نیتیں اس کو کرنے کے لیے آپ چلیں گے تو بہت سی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 نیتیں بتائی ہیں، اگر آپ گھر سے نماز کے لیے چلیں تو نماز کی ادائیگی تک 40 نیتیں خیر کی آپ کر سکتے ہیں، ان کا اجر آپ کو ملے گا۔ مثلا گھر سے آپ نکلے تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ جو کوئی مسلمان ملے گا صحیح العقیدہ سنی باشرہ، میں اس کو سلام کروں گا، نیت ہو گئی۔ کوئی مجھے سلام کرے گا تو میں اس کو سنی ہوگا تو وہابی کو تو نہ سلام لینا جائز ہے نہ اسے کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی سنی مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، وہ نیتیں ہو گئی۔ میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں اس سے دعا لوں گا، میں اس سے دعا دوں گا،
کوئی عالم ربانی مل جائے گا حضرت جیسا تو میں کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا، یا کوئی ایسا ہوگا کہ جو بتانے کے لائق ہوگا تو میں اسے مسئلہ بتاؤں گا، سیدھا قدم مسجد میں رکھوں گا، اس سے پہلے درود پاک پڑھوں گا، اس سے پہلے اللہ کی حمد کروں گا۔ یہ سب نیتیں ہیں۔ اگر بالفرض آپ مسجد تک کسی عارض کی وجہ سے نہ پہنچ سکے، یا کوئی آپ کو سلام کلام کرنے والا نہ ملا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا یا کوئی ایسا عالم نہ ملا جس سے آپ پوچھ سکیں، تو یہ عمل تو نہیں ہوا، لیکن جو نیتیں آپ نے کر لی تھی 40 نیتیں، ان 40 نیتوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نیت عمل سے بہتر ہے، نیت المؤمن خیر من عمل۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار نے اپنی امت پر رحمت فرمائی ہے کہ بغیر عمل کے بھی ثواب نیت پر مل رہا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، بے شک، کیونکہ نیت دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے۔ کار خیر کے لیے کیا جائے مضبوط ارادہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو اس کا نام نیت۔ نیت۔ تو دل کے اندر ہے نا، باہر تو نہیں ہے، تو دل کے اندر ہے، اس لیے اس نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ تو نیت ریاکاری سے پاک ہے، اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے، نیت عمل سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کو وہی ملے گا ثواب جو اس نے نیت کی ہے، نیت کی ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، جس کی ہجرت کی نیت دنیا کمانے کی ہو، مال دولت کمانے کی نیت ہو، یا تجارت کرنے کی نیت ہو، یا کسی اور مقصد سے وہ ہجرت کرے گا، تو اس کی نیت اسی طرف ہوگی، وہی نیت ہو جائے گی اس کی جو اس نے کی ہے۔ تو کسی نے اگر مال کمانے کی نیت کی تو ہجرت اس کی اس طرف ہو گئی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا وہ نکاح ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے ایسی نیت کی تھی کہ فلاں عورت ام قیس ہے، مدینہ منورہ میں اس سے نیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو سرکار نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس نے نکاح کی نیت کی اس کا نکاح ہو جائے گا اور اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو صحابی کو لوگ کہنے لگے کہ مہاجر ام قیس، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ثواب نہیں ملے گا ہجرت کا، لیکن ہجرت ہو جائے گی، ہجرت کا وجود ہو جائے گا اور ہجرت کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب نکاح نہیں ہوگا کہ اگر نکاح کرے گا ہجرت کی نیت سے آ کر تو نکاح تو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال سے پہلے ثواب کا لفظ محذوف ہے، مقدر ہے، یہ مجاز بالحذف ہے اور مضاف محذوف ہے۔ تو نیت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی حدیث جو ذکر کی، حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ نیتوں کو درست کرنے کے لیے یہ پہلی حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ بڑوں کا کام بڑا ہوتا ہے۔ سوچ کتنی پیاری تھی حضرت امام بخاری کی
کہ امت مسلمہ کے لیے یہ خیر خواہی کی انہوں نے کہ سب سے پہلے نیت کے تعلق سے حدیث ذکر فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے آخری حدیث دلائے بخاری شریف وہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخری حدیث لائے وہ دو کلمے جو میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے اور زبان پہ جاری ہونے میں بہت آسان ہوں گے اور اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ آخر میں لائے حدیث وزن اعمال کے تعلق سے اس کا تعلق ہے, اس کو آخر میں ذکر کیا اور اس حدیث کو پہلے لائے تاکہ مومن کی نیت اچھی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو تو اس کا عمل بھاری ہو جائے قیامت کے دن. بہت سی باتیں بتانے کی ہیں لیکن چونکہ وقت کی زیادہ ہو گیا اور حضرت نے حکم فرمایا مجھے, میں نے اس تعلق سے آپ حضرات کو دو چار باتیں بتا دی. اور ایک بات یہ اور بتاؤں اس سلسلے میں کہ ایک فرقہ ہے چکرالوی, اس نے اپنا نام رکھا ہے اہل قرآن. جیسے کہ یہ وہابی غیر مقلد ہیں, ان کا فرقہ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث. ایک ہو گیا اہل قرآن, ایک ہو گیا اہل حدیث, اور دونوں کا ایمان اور اسلام سے تعلق نہیں ہے. وہ اہل قرآن 3 وقت کی نماز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں مطلقاً حدیث کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ حدیث کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے. تو ان سے کہا جائے کہ بے وقوف ہو, تم قرآن کو مانو گے تو قرآن کیا اللہ نے ایسے اتار دیا ہے لکھا ہوا کہ آ گیا تھا اور حضور نے وہ تقسیم کر دیا سب کو؟ نہیں, قرآن بھی تو حضور ہی کے سینے پہ نازل ہوا ہے اور حضور نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے مان لیا, یہ آیت نازل ہوئی ہم نے مان لیا. جو حضور بتاتے گئے کہ یہ قرآن ہے ہم نے اسے مان لیا. تو قرآن کو بھی تو مانا ہم نے حضور ہی کی حدیث سے. حدیث کا اگر مطلقاً انکار ہو جائے گا تو قرآن عظیم کا بھی ثبوت نہیں دیا جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سنیت پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. یہ نصیحت اور وصیت دونوں سے کہ سنیت پہ مرتے ٹائم تک قائم رہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے میں بسائے رکھنا, ہر بے دین بد مذہب سے بچتے رہنا اور کبھی مداہنت فی الدین سے کام مت لینا بلکہ حق کوئی اپنا شعار بنانا. حدیث پاک میں آیا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. کہ جو تم میں کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہو, اور یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے. تلوار لٹک رہی ہو تو پھر زبان سے ہی منع کر دو, بس ہاتھ سے جہاد مت کرو, زبان سے. لیکن زبان سے روکنے کی بھی اگر طاقت نہ ہو, منع کرنے کی طاقت نہ ہو, تو تیسرا درجہ اور آخری درجہ ہے یہ کہ دل سے برا جانے. حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے, یعنی اب اس کے بعد کیا بچا. اس لیے بیچ والا درجہ کم سے کم ہمیں اختیار کر لینا چاہیے کہ ہم برائی دیکھیں تو اپنے اپنی زبان سے منع کر دیا کریں اور پیارے انداز میں منع کیا کریں, پیارے انداز میں, اچھے انداز میں, تاکہ بات ہو جائے اور اللہ پاک اسے توفیق دے وہ عمل بھی کرے. آج ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ ہمارے بابو خلیق صاحب نے بیٹھے, بابو خلیق صاحب جو اس مدرسے کے شروع سے ممبر ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ آج داڑھی رکھنے کا وعدہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. اور ہمارے عزیز بھائی بھی ہیں, وہ بھی ممبر ہیں, وہ محنت کرتے ہیں دونوں, تو وہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی پوری ہو گئی ہے. لیکن بابو خلیق بھائی نہیں مانتے تھے, انہوں نے کہا آج اچھی طرح سے پکڑے گئے
माशाअल्लाह आज वादा हो गया, तौबा हो गई और दाढ़ी पूरी होगी। इसमें अगर कोई और दाढ़ी के बगैर हो तो वो भी नसीहत को सुन ले कि दाढ़ी रखना ये वाजिब है, वो दाढ़ी रख लें। हदीस पाक में आया है, मन अहया सुन्नती क़द उमीतत बादी फलहु अज्रु मियत शहीद। जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और हमारे हाजी अमजद अली साहब हमारे बहुत पुराने जाने साधु, इस मदरसे के मुआविनीन में अच्छे मुआविन हैं। अभी गुज़िश्ता महीने उनकी अहलिया साहिबा का इंतकाल हो गया। बुखारी शरीफ के सदक़े में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। और जितने ये उलमाए दीन तशरीफ़ लाए मुझे याद नहीं है कहाँ के हैं, कैमरी के हैं, बताते रहो। और मुरादाबाद, वादिकाना, जामिया रज़विया कैमरी, जामिया रज़विया शीशगढ़, बरकातुल हदीस शीशगढ़, मौलाना तौफीक साहब का मदरसा है, बहुत अच्छे आलिम है मौलाना तौफीक साहब, अल्लाह उनसे सलाम करता है। दारुल बरकातिया तहसीनिया से मौलाना अफजाल साहब, इशाअतुल हक हल्द्वानी से फैज़ुल रसूल और रिसा वाले मदरसे से मौलाना शरीफ साहब, सैयद कमरुल हसन साहब, बाती टाना से हाफिज हनीफ साहब, ये हमारे मुरीद हैं, उनके साथ पूरा मदरसा भी मुरीद है। और ये पूरा और ये ऐसा मुजाहिद बंदा है कि इसने पूरा बड़ा टांडा है सानिया देवबंद सरदोस्त को, सुन्नी है ही नहीं उठाने में इल्ला माशाअल्लाह। वहाँ पर इन्होंने मदरसा कायम किया और बहुत बड़ा काम किया। इनके सीने पर कोदों डलती माशाअल्लाह, 200 लड़के पढ़ने वाले मौलाना अहमद रजा साहब और फतेहपुर मुरादाबाद से मौलाना कासिम साहब, मौलाना दानिश साहब, ये दोनों यहीं पे पड़े हुए हैं। बदरुल उलूम से मौलाना शकील साहब जसपुर, रमिया से मौलाना निजाम, और भी इलाके में उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, शकील वगैरह से उलमाए किराम आए हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से दुआ है उन सबके लिए कि अल्लाह ताला को शाद आबाद। कैमरी से मौलाना सलीम साहब हैं, नाज़िम साहब भी आए कैमरी के, मोहतमिम साहब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हाँ, बहुत से लोग हैं, नाम हम सबके लिख नहीं पाए हैं, बहरहाल किसी का नाम लिया जाए न लिया जाए, लेकिन वो मोहब्बत से आए हैं तो आज उनको मिलेगा। और आज तंजीमुल मदारिस की हज़रत सरपरस्ती में नशिस्त हुई और हमारे मुफ्ती मोहम्मद आकिब साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनकी ताल्लुक़ से जो मैं दुआ करता हूँ कि बुखारी शरीफ के साथ मुस्लिम शरीफ की भी शरह ये लिख दें और बड़ा काम हो जाए। उनसे दुआ के साथ अल्लाह सलामत रखे। और उनके शहजादे जिलानी मियाँ जो हैं वो यहाँ पर मुदरिस रखे गए माशाअल्लाह। तो मेरी एक तमन्ना ये अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौलाना आकिब साहब जो बुखारी शरीफ की शरह आप लिखें, लिख तो रहे हैं, आखिरी जो जिल्द हो वो जामिअतुल क़ादिरिया में बैठ के लिखी जाए। आमीन बोलो ना, आमीन 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 या रब्बल आलमीन। शायद हमसे मौलाना मदर साहब और मुस्लिम शरीफ की शरह मौलाना आकिब साहब लिखे, बड़ी प्यारी शरह है। वो हजरत सारी
کتاب کی تصحیح فرما رہے ہیں. حضرت کے پاس کتاب جاتی ہے چھپنے سے پہلے حضرت تصحیح فرماتے ہیں بخاری شریف کی شرح کی اور پھر وہ چھپتی ہے ماشاءاللہ. اور ہر جلد پہ میری تدریس بھی رہتی ہے ماشاءاللہ. میری اور حضرت کی اصل تحریر شائع ہوتی ہے ماشاءاللہ. بڑا کام ہوا ہے. اب یہ میرے پاس بھی حضرت نے بھیجی تھی پہلی جلد مطالعے کے لیے, تو میں نے اس کو دیکھا تھا تو مجھے بہت پسند آئی. بخاری شریف کی وہ شرح بہت پسند آئی. بڑی خوبیاں ہیں اس شرح میں. آپ سب لوگ اپنے اپنے لیے وہ لیں, خریدیں اور اس کو مطالعے میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام دے گی وہ کتاب. اب میں حضرت علامہ مفتی محمد عادل صاحب سے, جو یہاں پر علماء ہیں تقریباً سب کے استاد ہیں, مولانا عادل صاحب تقریباً کہہ رہا ہوں, کوئی بچ گیا ہو تو بچ گیا ہو, لیکن تقریباً سب کے استاد ہیں. یہ اب چند کلمات تاثرات کے رکھیں گے اور حضرات دل و جان سے سنیں. پانی سادہ پانی لاؤ.